جو کہ امیدوار ہیں پریزیڈنٹ کے 5 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں صدر جماعت میں. تو زئی صاحب سے پتہ کرتے ہیں ان کی اسکولنگ, ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد کے حالات. جی زئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے میٹرک پاس کیا اپنا آغا خان اسکول کریم آباد سے. اس کے بعد میں نے جوائن کیا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی شیر شاہ پہ. اس کے بعد پھر میں کچھ عرصے بعد وہاں سے ڈپلومہ تو نہیں ملا. اس کے بعد میں آفس میں آ گیا. ڈان گروپ پروفیشنل لائف کا آغاز کیا 78 میں نے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا. تو کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ یار عمر اب 75 میں میٹرک کیا تو عمر میں کیا بولوں آپ کو. 1957 کی میری پیدائش ہے اور 75 میں نے میٹرک کیا. 79 میں پروفیشنل لائف میں آیا تو یہ سمجھ لیں کہ 20 عمر میں آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا. اور پہلے ہی میں نے ڈان گروپ آف نیوز پیپرز کو جوائن کیا اور ریٹائرمنٹ تک اسی جگہ رہا مستحکم. تو کیا وجہ تھی اتنے عرصے میں کوئی اپرچونٹی نہیں ملی آپ کو, یا آپ نے مناسب نہیں سمجھا ڈان گروپ کو چھوڑنا؟ نہیں, وہاں پر کچھ مجھے فریڈم بھی تھا ایز اے کچھی میمن. میں اقبال منزل مرحوم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے مجھ سمیت بہت سارے کچھی میمنوں کو وہاں رکھا تھا تو مجھے کچھ فریڈم بھی تھا ایز اے کچھی میمن, تو وہ مجھے اویل میں نے کیا. اور دوسری جگہ جاب کا سوچا تو بہت تھا اور مگر کچھ موڈ نہیں ہوا, کچھ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کوئی اور گروپ جوائن کرتا. سیٹسفائیڈ تھے آپ؟ ہاں, میں اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ تھا اور اس کا زندہ ثبوت یہی ہے کہ جوائن وہ کیا, اس کے بعد ریٹائر بھی وہیں سے ہوا. اور سوشل سروس آپ نے 19 سوشل ایکٹیویٹیز میری بیسیکلی شروع ہوئی 1975 میں جب کچھی میمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا. پہلے ٹینیور میں تو میں صدر یونٹ کا ڈپٹی کنوینر بنا. اکرام ابو بکر ہمارے ساتھ تھے. ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو میں نہیں لوں تو زیادتی ہوگی. شفقت حمدانی, اقبال سوریا مرحوم, اکرام ابو بکر, عارف سکھر والا, متین ساکرانی. یہ وہ گروپ تھا پائنیئرز تھے جنہوں نے جو ہے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی. تو آپ بانیوں میں سے ہیں؟ بانیوں, بالکل بانیوں میں سے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں کنوینر بنا. اس کے بعد صدر یونٹ کا. اس کے بعد 1977 کا الیکشن جب جماعت کا ہوا اس میں کنٹیسٹ کیا تھا ہم ینگ لڑکوں نے. تو ان میں سے میں اور شفقت علی حمدانی ہم دونوں ہی جیت کے آئے تھے. تو 77 سے میں جماعت میں ہوں, جماعت کی سوشل ایکٹیویٹیز میں. اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ 77 سے اگر آپ لگائیں 2021 تک بھی آپ لگا لیں تو ایک طویل عرصہ ہوتا ہے جو میں نے صدر جماعت کے ساتھ منسلک رہا. اور الحمدللہ اللہ کا بہت بہت احسان ہے, بہت بہت شکر ہے کہ میں بہت سی دفعہ توان اپوز آیا, بہت سی دفعہ ہائیسٹ ووٹ لے کے بھی آیا. اور یہ میرے خون میں سوشل ایکٹیویٹی بسی ہوئی ہے. میں بتاتا چلوں کہ مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی مرحوم شبیر حسین منگل والا جماعت میں تھے. میرے والد عبدالغنی منگل والا مرحوم جماعت میں تھے. میرے دادا, میرے پردادا, وہ سب جماعتوں کا حصہ رہے ہیں. اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ بات کرنے سے کچھ نہیں, ثبوت ہونا چاہیے. قبرستان کے سامنے جو بلڈنگ ہے بچل منزل, وہ میرے پردادا کا نام تھا. اس کے علاوہ صدر جماعت کی ایک بلڈنگ ہے 658, وہ بھی ہماری جماعت میں منگل والے خاندان نے دیا.
منگل والے خاندان کی بہت ساری خدمات ہے صدر جماعت کے لیے. جو پرانا جماعت خانہ ٹوٹ گیا، اگر کوئی پرانے لوگ دیکھ رہے ہوں اور بتائیں مجھے، تو وہاں پر 3-4 تصویریں لگی ہوئی تھی، اس میں سے ایک منگل والے خاندان کی بھی تھی. تو میرے تو خون میں یہ چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں، سوشل ورک کرنا. ابھی بھی میں ایز اے پریزیڈنٹ جماعت میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اب دیکھیں 5 فروری کو کیا ہوتا ہے. قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. انشاءاللہ جیسا کچھ ہوگا سب کے سامنے عیاں ہو جائے تو گا. ظہیر صاحب، آپ نے اتنا عرصہ جماعت میں گزارا، تقریباً 40 42 45 سال. تو آپ کے اچیومنٹس کیا ہیں اس عرصے میں؟ آپ نے کیا اچیو کیا؟ جماعت کو کہاں سے لے کے آپ کہاں تک لے کر آئے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. جماعت میں 77 میں آیا. اس میں 6 سال کا گیپ تھا. 3 سال کا ایک ٹینیور ہوتا ہے. ایک گیپ تو میری بیماری کی وجہ سے سروائیکل پین ہوا تھا، تو میں نے ریلیف لیا. اور ایک ٹینیور میں کچھ اپنی مجبوری یا اپنی مرضی کی بنا پر نہیں آیا، مگر میں نے وہ 3 سال جو ہے کچھی میمن پیٹرن کونسل میں گزارے. تو سوشل ایکٹیویٹی میری چلتی رہی. اب 77 سے لے کے 2021 تک میں نے کیا کیا؟ الحمدللہ اچیومنٹ. اب میں صدر جماعت میں جب ہم آئے تو سینئرس بہت تھے. اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اس میں غفور نقشبندی صاحب، ہاشم آزاد صاحب، عزیز ساکرانی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سکھایا، تربیت کی مجھے کہ سوشل لائف کیا ہوتی ہے. عبد القادر گالا صاحب وہ بہت میرے ساتھ کوآپریٹیو تھے. مسجد سے میں نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کی. رمضانوں میں جب لوگوں کو افطاری دی جاتی تھی تو وہ مرحوم میرے ساتھ ہوتے تھے، مجھے بتاتے تھے اس طریقے سے کام کرنا ہے بیٹا، اس طریقے سے آگے بڑھو. صدر جماعت میں کیا کیا کیا؟ صدر جماعت میں ماشاءاللہ جب ہم آئے اس کے بعد ہماری ایک ینگ گروپ آ گیا، تو پھر ہم نے کچھی میمن جماعت کی ویب سائٹ بھی بنائی، کچھی میمن کی ڈائریکٹری بھی بنائی. کچھی میمنوں کو ول کے مطابق، جو ٹرسٹ ہے ان کے ول کے مطابق کام بھی کرنے کی کوشش کی، اور کچھ حد تک کوشش ہماری کامیاب بھی رہی. مثلاً ہم نے کچھی میمن لوگوں کو حج پہ بھجوانا شروع کیا. میں بتاتا چلوں کہ ہم نے صدر جماعت کا لے لی، ہم نے آل اوور کچھی میمن حج پہ بھیجنے کا کیا، اور انشاءاللہ اب تک ہم اسی پہ کر رہے ہیں. کچھی میمن غریب بچوں کو اسکالرشپ جس میں یونیفارم بھی آ جاتی تھی، یہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہم نے شروع کیا. کچھی میمن جماعت صدر کے ممبرز کے لیے آسان اقساط پر چیزیں شروع کی، وہ بھی میں نے اپنے دور میں شروع کی. تو اس طرح اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچیومنٹس ہم نے دی ہیں. جہاں کچھی میمن جماعت خانہ ہے وہ 1 فلور تک تھا، اس کے اوپر ہم نے بنایا، اسکول کو کیا. برابر والا جماعت خانہ جو تھا جس میں میں کہہ رہا تھا کہ تصویریں لگی ہوئی تھیں، وہ گرا دیا، اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بہت جلد تعمیر بھی ہوگا، کیونکہ اس کو توڑنے کا ذمہ بھی میرا ہی تھا. یہ ہیریٹیج میں بھی آ گئی تھی، الحمدللہ وہاں سے بھی ہم نے نکال لیا. اور آئندہ بھی اس پہ اگر آپ لوگوں نے موقع دیا اور چانس دیا جیتنے کا تو انشاءاللہ ہم جیت کر بھی ہمارا پورا پینل جماعت خانہ اور مسجد کے لیے کام کرے گا. خیر وہ تو 5 تاریخ کو پتہ لگے گا کہ کون، میں نے جبھی انشاءاللہ کہا. کون آتا ہے. مگر وہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ رمضان میں برادری کے خواتین بچوں میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ ڈونیشن سے کرتے ہیں ادر دین زکوٰۃ؟ نہیں شعیب بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم زکوٰۃ سے دے رہے تھے، مگر اس وقت کووڈ-19 کے چکر میں زکوٰۃ کے تو لوگ تھے ہی تھے، مگر سفید پوش لوگ ایسے آ گئے تھے جو اس کووڈ-19 کے چکر میں روڈ پہ تھے. تو اس دفعہ ہم نے، بلکہ یہ کہیں کہ ہماری پوری جماعت کی کوشش تھی، بالخصوص میری، کہ میں اس دفعہ زکوٰۃ کے فنڈ استعمال نہیں کروں، لوگوں سے زکوٰۃ نہیں لوں.
वाइट मनी से मैं लोगों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करूं ताकि हर गरीब आदमी मतवासित तबके का आदमी भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, कोविड का आपने जिक्र किया, तो कोविड में आप लोगों की क्या खिदमत थी? सदर जमात ने बिलूम और आपने बिलखुसूस क्या बरादरी के लिए काम किए? शोएब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सदर जमात में कोविड-19 में हमने कच्छी मेमन गरीब लोगों को राशन भी दिया। ना सिर्फ कच्छी मेमन बल्कि दूसरी कम्युनिटी, ना सिर्फ दूसरी कम्युनिटी, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी सदर जमात खाने में बैठकर हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। ये नॉन कच्छी मेमन और नॉन, आपने इंसानियत की खिदमत की। अब जमात में एक चीज़ हमने और ऐड की थी, ये राशन बांटने के चक्कर में मुझे याद आ गया कि हमने कच्छी मेमनों के लिए 3 दिन के लिए फ्री किया जमात खाना विद डेकोरेशन का सामान। और हमारे इलाके में सब ये कच्छी मेमन गली नंबर 1, 2, 3 में जो भी रिहाइश पजीर है, चाहे वो नॉन कच्छी मेमन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी मज़हब का है, उसके लिए 1 दिन फ्री किया, जो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम था। जिन्होंने मेरा साथ दिया आज उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अच्छा ज़ही साहब, हमें ये बताएं कि क्या वजह है कि आपने कोई 45-46 साल गुजारने के बाद फैसला किया कि आप फ्रंट से लीड करेंगे? यानी कि बात यह है कि कुछ लोग कुछ खा के खुश होते हैं, कुछ लोग खिला के खुश होते हैं। तो मेरा तो यही शेवा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ चलता रहूं। आज लीड करने का मौका आया तो मैं लीड भी करूंगा और इंशाल्लाह 5 फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं। 3 साल जो आपको मिलेंगे, तो उन 3 सालों में हम क्या डेवलपमेंट देखेंगे, क्या बेहतरी के काम करेंगे आप जमात के लिए, और उसको मद्देनज़र रख के लोग आपको वोट करेंगे ना, तो आप उनके बारे में बताएं हमें कुछ। शोएब भाई, फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। कच्छी मेमन मस्जिद की तामीर नौ और तोसी, कच्छी मेमन जमात खाने का है। हमने ये सोचा है कि इस दफ़ा कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमेटी हमारी कि बैलेटिंग जो हो वो इलेक्ट्रॉनिक हो। वो तो खैर उनकी कोशिश, वो उनकी कोशिश है, मगर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उनकी कोशिश में भी हम शामिल ही हैं। मगर आगे जाके मेरा मूड ये है कि ई बैलेटिंग कराई जाए। जो कराची से दूर रहते हैं, सदर के मेंबर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो भी हमारे दायरे में शामिल हो जाएं, वो भी हमें वोट दे सकें, चाहे किसी को भी दे, जो भी खड़ा हो उसको वो वोट दे सके। सही। आप चाहते हैं कि वोट का हक उन कच्छी मेमनों को भी मिले जो कराची पाकिस्तान से बाहर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि उनको अपने जमात के दायरे में शामिल किया जाए और अपनी एक्टिविटीज़ के लिए उनसे डोनेशन वगैरह जनरेट किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह शोएब भाई, जनरेट मैं क्या करूँगा डोनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोविड-19 का मैंने जो आपको बताया, उसमें मुझे बाहर से, अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से इतने लोगों ने पैसे भिजवाए कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सदर जमात ने बहुत अच्छा कदम किया, सपोर्टिव कदम था। और वो अब बात आ जाती है डोनेशन, मस्जिद के लिए डोनेशन, ज़कात नहीं चलेगा, उसके लिए वाइट मनी चाहिए। और उसके लिए भी शोएब भाई लोग इतने बेताब हैं कि आप प्रोजेक्ट ऑन करें, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। जमात खाने के लिए भी यही बात है, लोग तैयार हैं। सदर जमात ने जब भी काम किया, बिरादरी के लिए काम किया, सदर जमात के मेंबर्स के लिए स्पेशली कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि जो माँ सिवाय एक इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देने के अलावा हमने जो कुछ भी किया ऑल ओवर कच्छी मेमन किया। सही। अच्छा, आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने वोटर्स के लिए आप कोई पैगाम। मैं अपने वोटर से यही गुजारिश करूंगा कि 5 तारीख को घर से निकलें और इत्तेहाद पैनल को सपोर्ट करें, जिसको मैं लीड कर रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट। मेरी पूरी ग्रुप के पैम्फलेट्स आप सब लोगों को मिल गए होंगे, जिनको नहीं मिले हों बराए मेहरबानी आप भी 5 तारीख को आएँ और इत्तेहाद पैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Like, share, and subscribe. NS Official.
YouTube channel.